کی املاک پہ حملہ کرے. ہم محافظ ہیں، ہمیں دنیا کو فرق بتانا ہے کہ ہم انسانیت کے محافظ ہیں، ہم انسانیت کے دشمن نہیں. یہ اپنی قوم کو میرا پیغام ہے. ہمیں دنیا کے سامنے یہ فرق لانا ہے کہ علی اور حسین کے چاہنے والے انسانی اقدار کے محافظ ہوتے ہیں، انسانی اقدار کے دشمن نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جی ہاں، اور ابھی یہ خبر ملی ہے کہ لائیو کوریج بند کر دی گئی. دیکھ لیا آپ نے؟ 10 وکیل یا 10 اور کوئی قوم کے آ جائیں سڑک پہ تو دیکھیے آپ کیسے حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ ہوتی ہے حق کی بات کو دبانے کی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کیوں بند کر دی گئی، کہ کوئی سننے کی تاب نہیں لا سکتا سچ کو. یہ جو ہم سچ بول رہے ہیں اسے کوئی سننے کی تاب نہیں لا سکتا. تو یاد رکھیے گرفتاریاں. اور پھر ہمارے رحمان ملک صاحب نے ارشاد فرمایا ہندوستان سے آنے والے ذاکرین پر پابندی لگائی جائے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے علماء جو ہندوستان سے تشریف لاتے ہیں آج تک کسی ایک نے بھی ہمارے انٹرنل معاملات میں کسی بھی قسم کے کبھی مداخلت نہیں کی. پابندی ان پر نہ لگاؤ، پابندی ان غیر ملکیوں پر لگاؤ کہ جن کے اڈے تم جانتے ہو کہ وہ کہاں آتے ہیں تخریب کاری کی تربیت کرنے، اور اس پاکستان کو جہنم کی آگ میں جھونکا ہے انہوں نے. ان پہ پابندی لگاؤ، ان پہ پابندی نہیں. یہ جو محبت کا پیغام لے کر آتے اور ان عالموں کی تقریر میں 40 سے 50% اہل سنت برادران ہوتے. تو عزیزو آپ کو اندازہ تو ہو گیا نا سچ کی کڑواہٹ کا، سچ کی تلخی کا، کہ کوریج لائیو بند کرا دی گئی. کیوں نہیں سن سکتے وہ اس سچ کو؟ کیونکہ ہم نے چہروں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنی آواز کو دبائیں گے نہیں، کیونکہ ہم حسینی ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا لہجہ ساری دنیا میں ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں. ہم چلے جائیں مگر ہم حق بات کریں گے. کیوں کہ ہم اس ملک سے، اس زمین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا وطن ہے، اس وطن کو بچائیں گے چاہے جتنی جانوں کے نذرانے بھی ہم کو دینے پڑے. تو اور کوئی بات مرزا صاحب کچھ کرنا چاہیں گے؟ اب آپ اگر کچھ کر چکے ہیں اور اس لائے عمل میں ابھی ہم ڈسکلوز یوں نہیں کرنا چاہتے کہ امید تو ہمیں یہ کہ رہا کر دیے جائیں گے. نہیں رہا کیے گئے تو ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں، بہت سارے. میں نے کہا نا ابھی 2 مہینے 8 دن کی عزاداری ہے. ابھی عاشورہ ختم ہوا ہے، ابھی تو باقی اور بھی 58 دن ہے. میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں چاہے وہ اہل سنت کے ہوں، چاہے وہ رینجرز کا سپاہی ہو، چاہے وہ آپ کی صحافی برادری کے لوگ ہوں، میں ان سب کو شہیدوں میں شمار کرتا ہوں. ان سب شہیدوں کی تعداد جو اب تک ہمیں پہنچی ہے 29 یا 30، 30واں کنفرم نہیں ہو رہا لیکن 29 کنفرم ہو چکی. 30ویں کی بھی خبر آ گئی. جی دیکھیں نا، دیکھیں آپ ہیں کہ سیکورٹی لیبس کے بغیر کیسے ہوگا؟ کسی نے تو اس کو اندر پہنچایا نا. اگر وہ یہ کہتے ہیں بفرض محال کہ سوسائڈ، لیکن یہ سوسائڈ تو ہمیں نہیں لگتا، یہ بلا سوسائڈ والا نہیں تھا. یہ تو ممکن ہے پہلے سے پلان کیا گیا ہو. تو ان کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا اوزار تھے جس سے یہ سارے راستے کو تلاش کر رہے تھے. تو اب یہ دیکھیں، اور اپنے آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے مسلمانوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے اطمینان رکھیں. ہم تخریب کار نہیں، ہم بے گناہوں سے لڑنے والے نہیں، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں. کراچی کی ساتھ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں 3 دن کا سوگ کا اعلان ہے اور کل کی ہڑتال. اور دوسری بات کر دیا، بس یہ ہماری فتح ہے، یہ ہماری فتح ہے کہ کل انہوں نے اسی لیے تعطیل کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ کوئی سرکاری غیر سرکاری ادارہ نہیں کھلے گا. دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں 3 روز کا ہم نے سوگ کا بھی اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سیکورٹی لیبس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے نا ان کے پاس جو مشینیں، جو آلات، اور پھر ان کی خفیہ ایجنسیاں، ان کو سب کچھ نہیں معلوم ہوتا. انہیں معلوم ہوتا ہے جب انہیں تھریٹ تھی کہ یہ سب ہوگا تو انہوں نے ان اڈوں پہ ان مشکوک لوگوں کو کہ جن کے FIR کٹی ہوئی ہیں انہیں کیوں نہیں پکڑا، ان جگہوں سے کیوں نہیں اٹھایا. یہ پکڑتے رہے، اتنے بڑے بڑے لیڈروں کو سب کو پکڑتے رہے. اس کے علاوہ شہر میں کتنے گھوم رہے ہیں، بالکل کھلے بندوں گھوم رہے ہیں، علل اعلان گھوم رہے ہیں، وہ سب گھوم رہے ہیں.
تو ہم جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں ملت اسلامیہ کو، پورے پاکستان کے لوگوں کو، کہ وہ ایک بات سے مطمئن رہیں کہ ہم پاکستان میں کبھی بھی فرقے وارانہ سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری بات، یہ پریس کانفرنس مشترکہ ہے شیعہ قوم کی تمام تنظیموں کے نمائندوں کی طرف سے، اس لیے سب یہاں موجود نہیں کہ اسپتالوں میں آغا خان، جناح، سول، لیاقت نیشنل میں ہماری قومیات کی جتنی بھی تنظیمیں ان کے افراد و ان زخمیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی یہاں لگی ہے، لہذا اس کو کسی ایک پارٹی یا دو پارٹی کی طرف سے نہیں، یہ شیعہ قوم کی نمائندہ پریس کانفرنس ہے جس کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اسپتالوں میں ان مریضوں کو چھوڑ کر۔ جی جی جی، میں پن پوائنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم جانتے ہیں کہ کتنے قسم کے محاذ کھلیں گے، آپ پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں، میڈیا خوب جانتا ہے کون وہ ناکام سیاستدان، پٹے ہوئے سیاستدان اور نام نہاد مذہبی رہنمائیں جو روز چینل پہ بیٹھ کے حمایت کر رہے ہوتے ہیں دہشت گردوں کی کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو یہ ہوا، ان کو وہ ظلم نظر نہیں آتے جو ہاتھ پیر کاٹ کے وہ پھینک دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ امریکہ کے خلاف ہیں اس لیے ان پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں بتائیے انہوں نے امریکہ کا کیا نقصان بگاڑا آج تک سوائے پاکستان کو تباہ کرنے کے؟ پشاور سے کراچی تک انہوں نے صرف پاکستان کو تباہ کیا ہے، پاکستانیوں کو مارا ہے، امریکیوں کو کسی کو بھی نہیں مارا ہے۔ شکریہ۔